برہان کام نہیں آتے ہیں، اڑ گئے اپنی ضد پر. جب اڑ گئے اپنی ضد پر تو ارشاد ربانی ہوا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، یاد رکھو عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کس طریقے سے ہے؟ کمثل آدم، مثل آدم ہے، جیسے آدم ہے. یعنی جس طریقے سے ہم نے آدم کو خاک سے بنایا ہے، آدم کو ہم نے پیدا کیا ہے، آدم کی تخلیق ہم نے کی ہے، ویسے ہی عیسیٰ کی تخلیق ہم نے کی ہے. اب مثال آدم سے کس طریقے سے ہے؟ اس طریقے سے آدم کی مثال کہ نہ آدم کی ماں ہے نہ آدم کے باپ ہے. ہم نے عیسیٰ کو اس طریقے سے پیدا کیا کہ عیسیٰ کی ماں تو ہے لیکن عیسیٰ کا باپ نہیں موجود ہے. تو ایک مثال یہ تو ہے عیسیٰ کی نسبت جناب آدم کی نسبت کہ نہ آدم کے باپ تھے نہ عیسیٰ کے باپ ہے. تو جب کہہ دیا تو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فلا تکن من الممترین، فلا تکن من الممترین. دیکھو شک کرنے والوں سے نہ پڑ جانا، شک کرنے والوں میں سے نہ پڑ جانا. معلوم ہوا کہ جو لوگ شک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ نبی عیسیٰ میں کرے چاہے نبی مصطفیٰ میں کرے. درود پڑھے محمد و آل محمد. شک پروردگار عالم کو پسند نہیں، اسی لیے کہا کہ یقین کی ایک رات کی نیند شک کی تمام رات کی عبادت سے افضل ہے. کہ کم سے کم یقین سے سو رہا ہے انسان، سکون سے سو رہا ہے. اسی لیے فقہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلے پر آپ یقین کی اگر کیفیت میں ہے ولو وہ غلط ہو تو بھی اس کو شریعت اس کو صحیح تسلیم کر لے گی اگر آپ یقین کی کیفیت اس کو ادا کر رہے ہیں. لیکن اس میں اگر آپ شک کر رہے ہیں تو شک کی کیفیت میں اگر وہ غلط ہوا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو یاد رکھو کہ الحق من ربک، رسول حق جو ہے وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے. سچائی جو ہے، صداقت جو ہے یار آپ کے پروردگار کی ہی طرف ہے. اور اس کے بعد اب وہ آیے مبارکہ کہ جو آپ سب کو یقیناً یاد ہے یا پڑھتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں تو یاد آ ہی جاتی ہے کہ فَقُلْتَ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اور جب ان کے پاس علم آ جاتا ہے اس کے باوجود یہ آپ سے حجت و تکرار کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، مجادلہ اور آرگو کرتے ہیں. فَقُلْ تَعَالَوْا، تو پھر آپ کہہ دیجئے نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بلاتے ہیں اپنے نفوس کو اور تم بلاؤ اپنی نفسوں کو. اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے ہم؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت قرار دیں گے کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اللہ نے محترم بارہا کی سماعت شدہ آپ کی آئے وافی ہدایات اس موقع پر روز عید مباہلہ کی وہ موقع کہ جب جناب سرکار ختمی مرتبت فتح مکہ کے بعد اقتدار و حکمرانی کے ساتھ متمکن ہے. ایک دفعہ سرکار رسالت مآب نے تمام ممالک کے وزراء کو، سفراء کو، سربراہان مملکت کو، بادشاہان سلطنت کو خطوط لکھنے شروع کیے اور اس میں 3 باتیں دی. جس کو خط لکھا پہلی بات یہ تھی کہ میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، تم اسلام لیا. اور اس کے بعد دیکھیے یہ ہے سیرت نبوی جو آج کل کے مسلمانوں میں نظر نہیں آتی ہے. سیرت نبوی اور مصطفوی یہ ہے، پہلے کہا کہ تم اسلام لے آؤ، اس کے بعد دوسری بات کہی کہ اگر اسلام نہیں لاتے ہو تو جزیہ دینا قبول کرو، یعنی جو ٹیکس ہے اسلامی حکومت کا وہ ادا کرو. پھر بھی اگر یہ بات بھی نہیں مانو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جب جنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ آمنے سامنے ہوں گے، مقابلہ ہوگا. ایسا نہیں کہا کہ اگر تم جزیہ نہیں دو گے تو پھر ہم چھپ کر سوئسائڈ بمبر بن کر آ کے مسجدوں میں دھماکے شروع کر دیں گے، آ کے تمہارے کلیسا میں بم دھماکے کریں گے، آ کے تمہاری گیدرنگ میں بم بلاسٹ کریں گے. نہیں، جنگ کریں گے، جرأت کا اظہار ہونا چاہیے.
معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چھپ کے دھماکے کیے جاتے ہیں، یہ مسجدوں اسکولوں کو جو اڑایا جاتا ہے، یہ بزدلی کی اعلیٰ ترین مثال ہے، یہ بزدلی کی بدترین مثال گویا رسول نے پہلے کہا دعوت اسلام دی ہے، آپ اپنے اسلام کو پیش کریں، تبلیغ کریں اور لوگوں کو دعوت دیں۔ کس طریقے سے؟ بغیر السنتکم، بغیر السنتکم، اپنی زبان سے نہیں، یعنی پھر کس چیز سے؟ اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے آپ دعوت اسلام دیجئے۔ مجھے یقیناً اچھی لگے گی تو میں ضرور آپ کے قریب آ جاؤں گا، اس لیے کہ باتوں کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، زبان کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ زبان کبھی اچھی ہوتی ہے، کبھی بری ہوتی ہے، کبھی حق پرست ہوتی ہے، کبھی باطل پرست ہو جایا کرتی ہے۔ وہ لطیفہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا، سنا دیتا ہوں۔ کسی نے کہا بھئی یہ جو معاہدہ ہے، لطیفے تو سنائے جا سکتے ہیں آج ہے، کوئی صاحب گئے ہوٹل میں اور آرڈر کیا انہوں نے کہ بھئی جو سب سے بہترین ڈش ہے آج بولیے آپ، تو کچھ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ آج کا اسپیشل ڈش، اس دن کی اسپیشل ڈش جو تھی جناب وہ زبان تھی۔ ویٹر جو تھا وہ زبان لگا کے لے کر آ گیا، اور گائے کی زبان تھی، کس کی زبان تھی نہیں معلوم، باہر عموماً گائے کی زبان ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں بیچارے بکری کی کیا زبان ہوگی، وہ تو ایسے ہی ممیاتا رہتا ہے۔ گائے کی زبان لے آئے، خیر کھا لیا کہ چلو یہ آج کی بہترین ڈش ہے۔ میں نے سکھا کہ بہترین ڈش لے کر آؤ۔ اس کے بعد پھر گھوم پھر کے ایک دو دن بعد یا کسی دن پھر آئے کہ بھائی آج تمہارا جو سب سے خراب ڈش ہے وہ لے آؤ۔ تو خراب ڈش کا تو پھر وہ لے کر زبان لے گیا کہ یہ کیا؟ میں جب لاسٹ ٹائم آیا تھا میں نے کہا تھا بہترین ڈش لاؤ تو تم زبان لے کر آ گئے تھے، میں نے صبر شکر کر کے کھا لی تھی، آج کر رہا ہوں بدترین ڈش لے کر آؤ تو بھی تم زبان لے آؤ۔ کہ سرکار ہاتھ جوڑ کر عرض کروں جان کے امان پاؤں تو یہی چیز سب سے اچھی بھی ہے، یہی چیز سب سے بری ہے، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے استعمال پر۔ آپ چاہیں تو اس سے گالی گفتار شروع کر دیں، آپ چاہیں تو اس سے پیار محبت کے پھول برسانا شروع کر دیں، آپ چاہیں تو اس سے علم کی بارش شروع کر دیں، آپ چاہیں تو اس سے جہالت کے مظاہرے شروع کر دیں، اسی کے اندر سب کچھ پوشیدہ ہے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ اب ظاہر کہ زبانی کلامی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو انسان کو اپنی طرف کھینچیے، بلائیں اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے۔ تو پہلے اسلام کی تعلیم دی، اسلام لے آؤ، اگر اسلام نہیں لاتے ہو تو جزیہ طلب کرو۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک مسلمان کیا کہتا ہے کہ ہم نے اسے مسلمان بنانا ہے، نہ تو اپنا کردار دکھائیں گے اس کو، اور نہ ہی ہم اس سے دعوت اسلام دیں گے، اور نہ ہی ہم اس سے کوئی رعایت دیں گے کہ تم جزیہ دو، اور نہ ہی ہم اس سے جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔